امین الحسن شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے جو تعلیمی پروجیکٹ ہیں ان سے پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک یہ ڈیبیٹ بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ مدارس کا جو کورس ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ وہاں کے جو طلباء ہیں وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر جو دنیاوی، سائنسی اور فلسفے کے علوم ہیں ان پر بھی مہارت حاصل کر سکیں۔ آپ کے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان میں جو کورسز آپ پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے کہ وہ آپ نے کیسے ڈیزائن کروائے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس کیا کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں وہاں سے؟ سن 1925 سے میرے بزرگ جو ہیں وہ اس تعلیم کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہلے ابتدا میں ہمارے بزرگوں نے پرائمری سطح کا ایک ادارہ شروع کیا اور اس میں تعلیم جو مسلمان بچے تھے، جو اس علاقے کے رہنے والے بچے تھے، ان کو مفت تعلیم مہیا کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد 57 میں میرے والد جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے ایک نیا ویژن اس وقت دیا جو اس وقت کے ماحول میں تو بڑا اجنبی تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جو دین پڑھنے کے بعد باہر نکلیں دنیا میں عملی زندگی میں، ان کی ایک آنکھ تو دیکھتی ہو دوسری نہ دیکھتی ہو۔ تو انہوں نے اس وقت اس کے ساتھ جو مروجہ نصاب تھا، جو ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو اپنی اس دینی نصاب کے ساتھ شامل کیا۔ کورسز آپ نے جو ڈیزائن کروائے ہیں وہ کیا پاکستان میں جو اساتذہ ہیں اور جو پاکستان میں تعلیمی بورڈز ہیں ان کے مطابق ہیں؟ آپ نے کورسز کیسے ڈیزائن کروائے؟ ہمارے جو مین کورسز ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں، آفر کرتے ہیں، اس کا ہمارا جامعہ ازہر کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے، اور ہم نے اپنے کورسز اس کو جامعہ ازہر کے نصاب کو دیکھ کے ڈیولپ کیے ہیں۔ اور جتنے ہمارے یہ جو ماڈرن ایجوکیشن کے نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ سارے کا سارا جو ہماری یونیورسٹیاں، جو ہمارے بورڈز پڑھاتے ہیں گورنمنٹ کے، ہم وہ فالو کرتے ہیں۔ آپ نے جامعہ ازہر کا ذکر کیا ہے، آپ کی جیسے ڈی ایم زی یونیورسٹی ہے، وہاں سے جو طالب علم پڑھ کے نکلتے ہیں کیا وہ کسی بھی پاکستان کی بڑی یونیورسٹی میں یا کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں فردر اسٹڈیز کے لیے جا سکتے ہیں؟ میں اس بات پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ واحد یہ دینی ادارہ ہے جس کے پڑھے ہوئے بچوں کو دنیا کی جتنی یونیورسٹی ہیں وہ اس کے جو ہماری منتہی سند ہے اس کو ایم اے کے برابر تسلیم کرتے ہیں۔ جامعہ ازہر میں بھی، جامعہ قاہرہ میں بھی، گلاسکو یونیورسٹی میں بھی، پریسٹن یونیورسٹی میں بھی، پاکستان کی جتنی یونیورسٹی ہیں وہ ساری، ہم کسی فیلڈ میں جانا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم اپنے اس جو کریکولم ہے اور اس جو امتحانات ہیں ان کے بل پہ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تعلیمی معیار یونیورسٹی کا ایکول ہے کسی بھی دیگر ادارے کے ماسٹرز لیول کی ڈگری سے، اور یقیناً آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جا کر باقی پروگرامز میں بھی ایڈمیشنز لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت پاکستان کو ایک جو سب سے بڑی دشواری جس کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں یا کچھ افراد ایسے ہیں جو دینی اداروں کے نام پر پاکستان کے نوجوانوں کو ایکسٹریمزم کی تربیت دے رہے ہیں، ان کے جو نظریات ہیں ان کو بہت سخت بنا رہے ہیں۔ بہت ڈیبیٹ بھی ہوئی کہ تمام مدرسوں کو جو ہے وہ بورڈ کے ساتھ رجسٹر کرنا ہوگا اور پھر ان کا کریکولم ڈیسائیڈ ہوگا۔ آپ کے خیال میں ضرورت کس چیز کی ہے دراصل؟ میری ایک گزارش اس میں یہ ہے کہ نیت کی کمی ہے۔ اگر نیت درست ہو تو کوئی علمی ان حوالوں کو تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی سطح پہ، منسٹری لیول پہ، ہم تو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ ہم آلریڈی اس فیلڈ میں بہت آگے ہیں، وہ پرائمری سے شروع کر رہے ہیں کہ ابتدائی سٹیج میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھائی جائیں، یہ چیزیں ہم وہ آلریڈی اپنے اسٹوڈنٹ کا آغاز ہی جو کرتے ہیں وہ میٹرک پاس بچے ان کو لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو اس میں دقت نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ سارے ادارے اس طرف آ رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو۔